تو یاد رکھیے گا اعتکاف بھی ایک بہت بڑا مبارک عمل ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے جو خاص اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں یعنی سورۃ البقرہ ہی کے اندر 6 آیات ہیں، جن 6 آیات میں مکمل ایک رمضان کے روزوں کا مکمل نصاب دیا ہے، اور اس نصاب میں یعنی جو عبادتیں یہاں پر لازم قرار دی ہیں وہ روزے کی عبادت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی عبادت ہے، اور دعا کی عبادت ہے، اور اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ 4 عبادات رمضان سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور ان 4 عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ اعتکاف جیسے مردوں کے لیے ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کرتے ہیں اور خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر جو اپنا مصلی ہے جہاں یہ نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ پر اعتکاف کریں گی، اور وہاں ایک چادر باندھ کر اپنی حدود متعین کر دیں گی۔ اتنی حد متعین کرنی ہے کہ جہاں وہ آرام سے لیٹ سکیں، آرام سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اتنی کھلی جگہ بھی نہ ہو کہ پورا کمرہ کر لیا ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ مخصوص تھوڑی سی جگہ وہاں بیٹھ کر گھر کے کام کاج بھی وہ کر سکتی ہے، سبزی کاٹنا، افطار کی تیاری کرنا، یہ کام وہاں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہے، اور اس طرح سے اپنے کام انجام دے سکتی ہے۔ مگر اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ راتوں کا جاگنا ہے۔ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لہٰذا دن کو آرام کر لے اور راتوں کو یہ لیلۃ القدر کے لیے محنت کرے، تلاش کرے، راتوں کو تلاوت کا اہتمام کرے، اور راتوں کو دعا کا اہتمام کرے، اور ذکر کا اہتمام کرے، اور نماز کا اہتمام کرے۔ اگر یہ اس اپنے مخصوص حصے سے، جس حصے کے لیے اس نے نیت کی ہے، اگر اس مخصوص حصے سے اگر یہ باہر نکل گئی بغیر نیت کے اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے، تو یقیناً اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ بیت الخلاء کی طرف یہ جا سکتی ہے، اور جاتے میں آتے میں رکنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فوری اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنی جگہ پر واپس آنا ہے، وضو کر کے اور بیت الخلاء کی ضرورت سے فارغ ہو کر فوری اپنی جگہ پر واپس آنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بتلا دیا جائے، آتے جاتے میں کوئی بات کے لیے آپ کو نہ روکے۔ اگر کسی نے بات پوچھنے کے لیے آپ کو روکا اور آپ رک گئی، یا اپنے بچے کو کوئی تاکید کرنے کے لیے، کوئی ہدایت دینے کے لیے آپ رک گئی، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو تاکید کرنی ہے، ہدایت دینی ہے، وہ آپ اپنے معتکف، اپنے اس اعتکاف کی جگہ پر تشریف لا کر پھر وہ اس بچے کو یا کسی خاتون کو یا اپنے شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو جو بات کہنی ہے وہاں بلا کر بات کہیں۔ آپ اس بات کے کہنے کے لیے باہر نہیں رکیں گی، ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر اعتکاف میں ایک پابندی شریعت نے اور بھی لازم کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف اس عورت کا ہوگا کہ جو ایام مخصوصہ سے پاک ہو۔ اگر اعتکاف کے دوران اسے حیض آنا شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس اعتکاف کی قضا بعد میں وہ کرے گی، 1 دن کی قضا اس کے ذمے ہے۔ اسی طرح سے اگر حیض کے اس اعتکاف کے ایام میں ولادت ہو جاتی ہے تو بھی اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور اسے وہ معلوم ہے کہ یہ استحاضے کا خون ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گی، گویا کہ حیض کی وجہ سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک پابندی اور بھی ہے کہ اگر اس اعتکاف کے زمانے میں شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر شوہر مسجد میں ہے اور وہاں جناب وہ گھر میں اپنی ضرورت کے لیے آیا اور کسی بیت الخلاء کی ضرورت کے لیے، اور وہ اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور شوہر اگر گھر میں رہتا ہے اور اعتکاف کے ایام میں وہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے ازدواجی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو بیوی کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے۔
صاف صاف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ عورتوں سے مباشرت نہ کیا کرو، یعنی ازدواجی تعلق نہ قائم کیا کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، تو نہ مرد کو نہ عورت کو۔ اب اگلا جملہ بڑا اہم ہے، اس کو سنیے گا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو احکام ہیں نا اللہ کی حدیں ہیں۔ اپنی خواہشات کے تابع مت چلو، اپنے نفس کے تابع مت چلو، اللہ جل جلالہ کی حدیں ہیں ان کی پابندی کرو، اللہ کی حدود کی پابندی کرو۔ فلا تقربوها، فرمایا حد کے قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ اگر حد کے قریب جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حد پار کر لو۔ کیا معنی حد کے قریب نہ جانا؟ معنی یہ ہے کہ اعتکاف کے زمانے میں اگر شوہر وہاں حجرے میں آتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حد کے قریب چلا گیا۔ منع ہے کہ حد کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر حد کے قریب جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حد پار کر لو اور اللہ کے یہاں تم نافرمان بن جاؤ اور اللہ کے یہاں تم گناہگار بن جاؤ۔ اس لیے صاف صاف فرمایا فلا تقربوها، قریب بھی نہیں جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں اللہ پاک اپنے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتقون، یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر رشد اور ہدایت کی صفت پیدا ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے ان 6 آیات بینات میں 3 بڑے مقاصد، 3 بہت عظیم و شان مقاصد روزے کے سمجھائے کہ روزے کے مقاصد یہ ہیں، اعتکاف کے مقاصد یہ ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے مقاصد یہ ہیں، دعا کے مقاصد، یعنی 4 اعمال، روزہ، تلاوت، دعا، اعتکاف، یہ 4 بڑے اعمال ہیں جو رمضان کے، اور 3 مقاصد سمجھائے۔ پہلا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور نیکی کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر تازہ ہو جائے۔ بیماری ہے تمہارے اندر، وہ بیماری تاکہ دور ہو جائے۔ دوسرا مقصد ولعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کے حکموں کے تم پابند بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے پابند بن جاؤ، اللہ کے تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور تیسرا مقصد لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد اور ہدایت، کیا مطلب کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو تاکہ تم پالو۔ رشد مانا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو تم پالو۔ یہ وہ صفت رشد ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بہت بلند ترین صفت ہے رشد جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں صحابہ کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے رشد کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، رشد یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بن جائے۔ اور اسی طرح سے جناب وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر بھی، اور اسی طرح سے گناہ بھی، اور ظلم اور زیادتیاں بھی، یہ سب تمہارے نزدیک ناپسند ہو جائیں، ایسے ناپسند ہو جائیں جیسے آگ کا الاؤ روشن ہے اور اس آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے، اس طرح سے یہ کام گناہ کے، ظلم کا کام اور زیادتی اور نافرمانی اور کفر یہ تمہیں ناپسند ہو جائے، اور ایمان تمہارے دل میں رچ بس جائے اور سر سے لے کر پیر تک اسلام سج جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، اس کو کہتے ہیں رشد، ہدایت۔ اور ہدایت کا وہ بلند ترین مقام اور اعلیٰ درجہ کہ جس درجے پر پہنچ کر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان صفات سے نوازتا ہے جو صفات حضرات انبیاء علیہ السلام کی تھیں، اور یہ صفات پھر صحابہ کی ذکر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل
فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کسے عطا کیا کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس فضل کا مستحق ہے، کون اس رشد اور ہدایت کا مستحق ہے، کس کو رشد ملنا چاہیے، یہ صفات ملنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے، کس کو کتنی صفات سے نوازے۔